الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. سورہ روم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں. ایک ایرانی جن کو بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، یہ لوگ آتش پرست تھے، اور دوسری روم جن کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا اور ان کی اکثریت عیسائی مذہب پر تھی. یہ دونوں طاقتیں اس وقت آپس میں لڑ رہی تھیں، تو یہ جو ایرانی تھے یہ رومیوں پر غالب آئے ہوئے تھے. رومیوں کو جو عیسائی مذہب کے تھے ان کو شکست ہو رہی تھی اور ایرانی ان پر غالب تھے. تو یہاں جو مکہ کے مشرک تھے نا وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ غیر مذہب والے مذہب والوں پر غالب آ گئے. اسی طرح ہم بھی غیر مذہب یعنی مشرک تم لوگوں پر غالب آئیں گے. اللہ رب العالمین نے اس سورت کی پہلی 2 آیتوں میں مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ یہ مسلمان چند سالوں کے اندر اللہ کی مدد کے ساتھ ان پر غالب آ جائیں گے. اب یہاں جو لفظ استعمال ہوا بضع سنین، بضع عرب میں کہتے ہیں 3 سال سے 9 سال کی مدت تک. مکہ میں ایک مشرک تھا جس کا نام ابی ابن خلف. اس کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی اور یہ کہنے لگا کہ دیکھو کہ غیر مذہب والے مذہب والوں پر غالب آ گئے اور یہ ان کا مذاق استہزاء ہنسی. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہم بھی انشاءاللہ 5 سال کے اندر آپ پر غالب آ جائیں گے. تو ان دونوں کی آپس میں شرط لگ گئی. اب شرط کیا لگی؟ حضرت ابوبکر نے کہا 10 اونٹ اور مدت 5 سال.
اس وقت حرام نہیں تھی شرط. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر فرمانے لگے کہ ابی ابن خلف مجھے ملا اور اس کے ساتھ میری بحث ہوئی، وہ ہمارا مذاق اڑا رہا تھا، تو میں نے اس کے ساتھ شرط لگا لی، مدت 5 سال اور اونٹ میں نے 10 رکھے. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس میں تھوڑی تبدیلی کرو. اور تبدیلی کیا تھی کہ آپ مدت 10 سال کر لو اور اونٹ 10 سے 100 بڑھا دو، 10 اونٹوں کے بجائے 100 اونٹ کر لو. تو ابو بکر دوبارہ گئے ابی ابن خلف کے پاس، تو انہوں نے کہا کیوں؟ مان گئے شکست کہ میرے پاس واپس آئے. تو حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، میں اس لیے نہیں آیا، میں اس شرط کو بڑھانا چاہتا ہوں، اونٹوں کی تعداد 10 کے بجائے 100 کر لو، اور جو مدت ہے 5 سال کی اس کو 10 سال کر لو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے. انہوں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں، لکھواؤ، کل تم نہیں ہوگے تو پھر کون لے گا کسی سے اونٹ؟ تو پھر تحریر ہوئی، مہریں لگی، دستخط ہوئے. تو اللہ نے 7 سال کے بعد ادھر جو عیسائی رومی تھے ان کو غلبہ دے دیا ایرانیوں پر. اہل کتاب یہ رومیوں پر، رومی جو ہیں اہل کتاب، یہ ایرانیوں پر غالب آ گئے اللہ کی مدد سے. یہ مسلمانوں کو ایک خوشی. اور ادھر سن 2 ہجری میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی بدر کے مقام پہ، 313 اور وہ 1000. تو اللہ نے 2 خوشیاں دی ان مسلمانوں کو. حضرت ابوبکر اس وقت شرط حرام ہو گئی تھی، لیکن وہ اونٹ ان سے لیے اور لے کر پھر آپ نے کسی اور جگہ تقسیم کیے. اللہ اسی کو ذکر فرما رہے ہیں. ترجمہ دیکھیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں. الف لام میم. غلبت الروم، اہل روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو گئے. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عن قریب 3 سال سے لے کر 9 سال تک کے اندر غالب آ جائیں گے. للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اختیار اللہ ہی کو تھا اور پیچھے بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس امداد پر خوش ہوں گے. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہے غالب کر دیتا ہے اور وہ زبردست ہے، رحیم ہے. وعد اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو خلاف نہیں فرماتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے دلوں میں یہ غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں کسی حکمت ہی سے اور ایک میعاد معین کے لیے پیدا کیا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے آدمی اپنے رب کے ملنے کے منکر ہیں. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا. کانوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے قوت میں بھی بڑے ہوئے تھے. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، اور انہوں نے زمین کو بھی بویا جوتا تھا، اور جتنا انہوں نے اس کو آباد کر رکھا ہے اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا. اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے لے کر آئے. فما کان اللہ لیظلمہم، تو خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ایسے لوگوں کا انجام جنہوں نے برا کام کیا تھا برا ہی ہوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، اللہ تعالیٰ خلق کو اول بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی اس کو پیدا کرے گا، پھر اس کے پاس لائے جاؤ گے. اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز مجرم لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے، ان کے شریکوں میں سے ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا، اور یہ لوگ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے. اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز سب آدمی جدا جدا ہو جائیں گے. یعنی جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اچھے کام کیے تھے، فہم فی روضۃ یحبرون، وہ تو باغ میں مسرور ہوں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تھا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے.
فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، سو تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمام آسمان اور زمین میں اسی کی حمد ہوتی ہے۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور بعد زوال اور ظہر کے وقت۔ یخرج الحی من المیت، وہ جاندار کو بے جان سے باہر لاتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور بے جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم لوگ نکالے جاؤ گے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تھوڑے ہی دنوں بعد تم آدمی بن کر پھر پھیلتے ہوئے پھرتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہارے جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے، اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اسی کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا بنانا ہے۔ واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہارے لب و لہجے اور رنگتوں کا الگ الگ ہونا ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا لیٹنا ہے، اور رات میں اور دن میں۔ وابتغاؤکم من فضلی، اور اسی کی روزی کو تمہارا تلاش کرنا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا، اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور امید بھی ہوتی ہے، اور وہی آسمان سے پانی برساتا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اسی سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، پھر جب تم کو پکار کر زمین میں سے بلائے گا۔ اذا انتم تخرجون، تو تم یک بارگی نکل پڑو گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جتنے آسمان اور زمین میں موجود ہیں، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے تابع ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہی ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے نزدیک زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین میں اسی کی شان اعلیٰ ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ضَرَبَ لَكُمْ، یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک عجیب مثال بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک تم میں مالک ہے اور ایک تمہارا غلام ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کو اتنا پیسہ دے کہ وہ اس مالک کے برابر ہو جائے؟ ایسا ممکن ہے؟ ظاہر ہے غلام غلام ہوتا ہے، مالک مالک ہوتا ہے۔ تو یہ جو مشرکین تھے حج عمرے کے موقع پر جاتے تھے تو لبیک جب تلبیہ پڑھتے تھے تو اس تلبیہ میں اللہ کے ساتھ اپنے معبودین کو بھی شریک کر لیتے تھے۔ تو اللہ عجیب مثال بیان فرما رہے ہیں، ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ تم سے ایک مضمون عجیب تمہارے ہی حالات میں سے بیان فرماتے ہیں۔ کیا تمہارے غلاموں میں کوئی شخص تمہارے اس مال میں جو ہم نے تم کو دیا ہے شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر ہوں، جن کا تم ایسا خیال کرتے ہو جیسے اپنے آپس کا خیال کرتے ہو؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم اسی طرح سمجھداروں کے لیے دلائل صاف صاف بیان کرتے رہتے ہیں، بلکہ ان ظالموں نے بلا دلیل اپنے خیالات کا اتباع کر رکھا ہے۔ سو جس کو خدا گمراہ رکھے اس کو کون راہ پر لائے، ان کا کوئی حمایت ہی نہ ہوگا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، سو تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو، اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس پیدا کی ہوئی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ چاہیے، پس سیدھا دین یہی ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، تم خدا کی طرف رجوع ہو کر فطرت الہیہ کا اتباع کرو اور اس سے ڈرو اور نماز کی پابندی کرو۔
اور شرک کرنے والوں میں سے مت رہو۔ من الذین فرقوا دینہم، یہ ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے، اور ان 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ بہتر ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کون سا؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ ان 73 فرقوں میں سب سے بہتر ہوگا۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور بہت سے گروہ ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے اس طریقے پر نازاں ہیں جو ان کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے ذر دعوا ربهم منیبین، اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمہ، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو بس ان میں سے بعض لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو ان کو دیا ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ سو چند روز اور حص حاصل کر لو، پھر جلدی تم معلوم کر لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی بات نازل کی ہے کہ وہ ان کو شرک کرنے کا کہہ رہی ہے؟ اور ہم جب لوگوں کو کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کے اعمال کے بدلے میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو بس وہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے کم دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، پھر قرابت دار کو اس کا حق دیا کرو اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربو، دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین خرچ کرنے والوں کے بارے میں بتا رہے کہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار آپ لوگوں کی نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اللہ کے لیے ہے تو اس کا ثواب ہے، اور اگر آپ لوگوں کی نیت لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہے تو وہ پھر دکھلاوے کا مال ہے، پھر اس سے اللہ کو کوئی غرض نہیں۔ اللہ اسی بارے میں فرما رہے ہیں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ دو گے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہوگے تو ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے پاس اپنا مال بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو جلائے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ ان کے شرک سے پاک ہے اور برتر ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں زمین کے اندر جو فساد پھیلتا ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھ کا کیا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تم لوگوں کے اپنے ہاتھ کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مدہ ان کو چکھا دے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا، آپ فرما دیجئے کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جو لوگ پہلے ہو گزرے ہیں ان کا اخیر کیسا ہوا، ان میں اکثر مشرک ہی تھے۔ سو تم اپنا رخ اس دین راز کی طرف رکھو قبل اس کے کہ ایسا دن آ جائے جس کے واسطے پھر خدا کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا، اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جو شخص کفر کر رہا ہے اس پر تو اس کا کفر پڑے گا۔ ومن عامل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جو نیک عمل کر رہا ہے سو یہ لوگ اپنے لیے سامان کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ انہ لا یحب الکافرین، واقعی اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں سے اللہ کی قدرت کی دلیل کو بیان کیا جا رہا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوشخبری دیتی ہیں اور تاکہ تم کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے اور وہ ان کے پاس دلائل لے کر آئے، سو ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جو مرتکب جرائم ہوئے تھے، اور اہل ایمان کا غالب کرنا ہمارے ذمہ تھا۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ ایسا ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم میگھ کو دیکھتے ہو کہ اس کے اندر سے نکلتا ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے تو بس وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور وہ لوگ قبل اس کے کہ ان کے خوش ہونے سے پہلے ان پر برسے نا امید تھے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ، سو رحمت الہی کے آثار دیکھو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر ہم ان پر اور ہوائیں چلائیں پھر یہ لوگ کھیتی کو زرد ہوا دیکھیں تو یہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ، سو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو آواز نہیں سنا سکتے جبکہ پیٹھ پھیر کر چل دیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ اندھوں کو ان کی بے راہی سے راہ پر نہیں لا سکتے، آپ تو بس ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں پھر وہ مانتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، ہاں یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان پر جو تین حالتیں آتی ہیں ان تین حالتوں کو ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس حالت کو بیان، پھر جوانی میں آتا ہے اس کا بیان، اور پھر انسان بڑھاپے میں چلا جاتا ہے اللہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ناتوانی کی حالت میں بنایا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ناتوانی کے بعد توانائی عطا فرمائی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر توانائی کے بعد ضعف اور بڑھاپا بڑھایا۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ جاننے والا قوت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس روز قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسم کھائیں گے کہ وہ لوگ یعنی ہم عالم برزخ میں ایک ساعت سے زیادہ نہیں رہے، كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح الٹے چلا کرتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا ہوا ہے وہ کہیں گے کہ تم تو نوشتہ خداوندی کے موافق قیامت کے دن تک رہے ہو۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سو قیامت کا دن یہی ہے لیکن تم یقین نہیں کرتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، غرض اس دن ظالموں کو ان کا عذر کرنا نفع نہ دے گا اور نہ ان سے خدا کی خفگی کا تدارک چاہے جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوگوں کے واسطے اس قرآن میں ہر طرح کے عمدہ مضامین بیان کیے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تب بھی یہ لوگ جو کافر ہیں یہی کہیں گے کہ تم سب نرے اہل باطل ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو لوگ یقین نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر یوں ہی مہر کر دیا کرتا ہے۔ فَاصْبِرْ، سو آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور یہ بد یقین لوگ آپ کو بے برداشت نہ کرنے پائیں گے۔ سورہ لقمان مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 34 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ سورت کے اندر بھی دیگر مکی صورتوں کی طرح توحید کا ذکر ہے، اور اس سورت کا سورہ نام لقمان اس لیے رکھا کہ آیت نمبر 12 کے اندر حضرت لقمان کا ذکر ہے۔ حضرت لقمان یہ بڑے حکیم اور علم والے، اور جمہور کی رائے میں آپ نبی نہ تھے بلکہ آپ ایک ولی تھے، جبکہ حضرت عکرمہ کے نزدیک یہ نبی تھے۔ حضرت لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا کہ اللہ نے آپ کو اتنا علم اور اتنی حکمت دی؟ تو فرمانے لگے سچ بولنے اور بیکار کلام نہ کرنے کی وجہ سے۔
بیکار باتوں میں میں نہیں پڑتا تھا۔ آپ نبی تو نہ تھے، اور یہی جمہور کا قول ہے، آپ ایک بزرگ اور عالم اور حکمت والے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان فی الجسد لمضغۃ، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح رہے تو سارا جسم انسان کا ٹھیک رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، تو یاد رکھنا وہ دل کا ٹکڑا ہے۔ انسان کا جب دل ٹھیک ہوگا تو اپنے رب کی یاد کو اپنے دل میں رکھے گا تو وہ سیدھے راہ پر رہے گا۔ قرآن کریم کی اس صورت میں یہ واضح کیا ہے کہ حضرت لقمان جیسے حکیم افراد جنہوں نے اللہ کی عبادت کی اور اپنے بیٹوں کو انہوں نے وصیت کی کہ لا تشرک باللہ، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ شرک ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت لقمان پر نبوت اور حکمت دونوں پیش کی گئیں، اور اختیار دیا گیا کہ جس کو قبول کرنا چاہیں آپ قبول کر لیں، تو حضرت لقمان نے حکمت کو قبول کیا، نبوت کو قبول نہیں کیا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبوت کو کیوں قبول نہیں کیا؟ تو فرمایا اگر دی جاتی تو قبول کر لیتا، کیونکہ اختیار تھا اس لیے حکمت کو قبول کیا، ڈر یہ لگتا تھا کہ نبوت کے بار کو میں اٹھا نہیں سکوں گا، اس لیے حکمت کو قبول کیا۔ اتنے بڑے حکیم تھے، اتنے بڑے علیم تھے کہ اللہ نے سورہ لقمان ان کے نام پر رکھی اور ان کا ذکر اس صورت کے اندر کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ایک پر حکمت کتاب کی ہیں جو کہ ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے رب کے سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور بعض آدمی ایسا بھی ہے جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، تاکہ اللہ کی راہ سے بے سمجھے بوجھے گمراہ کر لے اور اس کی ہنسی اڑائے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ شخص تکبر کرتا ہوا منہ موڑ لیتا ہے، جیسے اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں ثقل ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، سو اس کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے عیش کی جنتیں ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ نے سچا وعدہ فرمایا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں سے اللہ اپنی قدرت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ پیش کر رہا ہے کہ تم اپنی نظر اس آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھو، اس میں اللہ نے کوئی ستون نہیں رکھا، بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں خلق السماوات بغیر عمد، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلا ستون بنایا، تم ان کو دیکھ رہے ہو، اور زمین میں پہاڑ ڈال رکھے ہیں کہ وہ تم کو لے کر ڈاواں ڈول نہ ہونے لگے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا رکھے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس زمین میں سے ہر طرح کے عمدہ اقسام اگائے۔ ھذا خلق اللہ فارونی، یہ تو اللہ کی بنائی چیزیں ہیں، اب تم مجھ کو دکھاؤ کہ اس کے سوا جو ہیں انہوں نے کیا کیا چیزیں پیدا کی۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو دانش مندی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو، اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے۔ حملتہ امہ وہنا، اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا۔ وفصالہ فی عامین، اور 2 برس میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر۔
میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر تجھ پر وہ دونوں اس بات کا زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہ ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تو ان کا کچھ کہنا نہ ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ خوبی سے بسر کرنا اور اسی کی راہ پر چلنا جو میری طرف رجوع ہو۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تم کو جتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا وہ آسمان کے اندر ہو یا وہ زمین کے اندر ہو، تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ حاصل کر دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین باخبر ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر۔ واصبر علی ما اصابک، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر۔ ان ذلک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر اور زمین پر اترا کر مت چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم، یہاں سے اللہ تعالیٰ دلائل قدرت بیان فرما رہے ہیں۔ کیا تم لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری کر رکھی ہیں۔ اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر واقفیت اور بغیر دلیل اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اگر شیطان ان کے بڑوں کو عذاب دوزخ کی طرف بلاتا رہا تب بھی۔ ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن، اور جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے اور مخلص بھی ہو تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا، اور اخیر سب کاموں کا اللہ ہی کی طرف پہنچے گا۔ ومن کفر فلا یحزنک، اور جو شخص کفر کرے سو آپ کے لیے اس کا کفر باعث غم نہ ہونا چاہیے۔ الینا مرجعہم فننبئہم بما عاملوا، ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے، سو ہم جتلا دیں گے جو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کو دلوں کی باتیں خوب معلوم ہیں۔ ہم ان کو چند روز عیش دیے ہوئے ہیں، پھر ان کو کشاں کشاں ایک سخت عذاب کی طرف لے آئیں گے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یہی جواب دیں گے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہیے کہ الحمدللہ، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، یہ ہم مضمون سورہ کہف کے آخر میں بھی پڑھ رہے، اور جتنے درخت زمین بھر میں ہیں، اور اگر وہ سب قلم بچ جائیں، اور یہ جو سمندر ہیں اس کے علاوہ 7 سمندر اور ہو جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہو، بے شک خدا تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا بس ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، اے مخاطب کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے۔ کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک مقرر وقت تک چلتا رہے گا۔ وان اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب عملوں کی پوری خبر رکھتا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ ہی ہستی میں کامل ہیں، اور جن چیزوں کی اللہ کے سوا یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں
بالکل ہی لچر ہیں، اور اللہ ہی عالی شان اور بڑا ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر، اے مخاطب کیا تجھ کو یہ دلیل توحید کی معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے فضل سے کشتی دریا میں چلتی ہے تاکہ تم کو اپنی نشانیاں دکھلائے۔ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک ایسے شخص کے لیے جو صابر اور شاکر ہو۔ اب یہاں سے مشرک کی ایک عجیب حالت کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ان لوگوں کو موجیں سائبانوں کی طرح گھیر لیتی ہیں تو وہ خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں، پھر جب ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے سو بازے تو ان میں اعتدال پر رہتے ہیں، اور ہماری آیتوں کے بس وہی لوگ منکر ہوتے ہیں جو بد عہد اور ناشکر ہیں۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی، اب یہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے ڈرا رہے ہیں۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکے گا، اور نہ کوئی بیٹا ہی ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے ذرا بھی مطالبہ ادا کر دے۔ ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو تم کو دنیاوی زندگانی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ تم کو دھوکہ باز شیطان اللہ سے دھوکے میں ڈالے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اب یہاں پر یہ مغیبات خمسہ کا ذکر ہے، یہ 5 چیزیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ امام مالک کو خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو پوچھا کہ میری زندگی کتنی ہے، کیونکہ نفلی حج پہ جانا چاہتے تھے اور پوچھنا چاہ رہے تھے کہ میں اگر مکہ میں چلا گیا تو میری فوتگی انتقال تو نہیں ہو جائے گا، کیونکہ وہ مدینہ میں مدفون ہونا چاہتے تھے اور اب بھی قبر ان کی جنت البقیع میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تو ان سے یہ سوال کیا کہ میں کب تک زندہ رہوں گا، تو حضور نے یوں 5 انگلیاں کی۔ تو اب اس کا معنی سمجھنے کے لیے اس وقت کے جو خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے وہ تھے امام ابن سیرین۔ تو آپ نے شاگرد کو کہا جاؤ امام ابن سیرین کے پاس، اور ان کو یہ نہ کہنا کہ یہ خواب امام مالک کو آیا، بلکہ کہنا یہ خواب کسی نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتائیے۔ تو وہ شخص گیا اور انہوں نے کہا کہ حضور کی زیارت ہوئی، اور اس شخص نے حضور سے پوچھا کہ میری زندگی کے بارے میں بتائیے، کب تک زندہ ہوں؟ تو حضور نے یوں اشارہ کیا 5 کا، تو اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ تو امام ابن سیرین نے کہا یہ خواب کس نے دیکھا ہے، کیونکہ منع کیا تھا نہ بتلانا، تو فرمایا کہ کہنے لگا یہ کوئی عام آدمی خواب نہیں دیکھ سکتا، یہ کسی خاص آدمی نے دیکھا ہے، اور پھر اس کی تعبیر بتائی کہ موت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، بارش کب ہوگی اس کا وقت کس کے پاس نہیں، ماں کے پیٹ کے اندر کیا چیز ہے اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں، کل تم نے کھانا کہاں سے کھانا ہے اس کا علم تمہارے پاس نہیں، تمہاری موت کس زمین پر آئے گی ان سب چیزوں کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ اس کو مغیبات خمسہ کہتے ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے، اور وہی می برساتا ہے، وہی جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ سب باتوں کا جاننے والا باخبر ہے۔ سورہ سجدہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 30 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس صورت کے مضامین میں بھی توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ اس صورت کے بڑے فضائل ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر روز اس صورت کی اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور ایک مختصر حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص بہت ہی گناہ گار تھا، مگر یہ دونوں صورتیں، ایک الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا، قبر میں گیا تو قبر والے فرشتوں نے آ کے ان سے جب پوچھا تو ان دونوں صورتوں نے آ کے کہا کہ اس کی مغفرت کر دیں کہ یہ ہماری صورتوں کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس میں کچھ شبہ نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ بلکہ یہ سچی کتاب ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ لوگ راہ پر آ جائیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے دلائل قدرت کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض،
اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور اس مخلوق کو جو ان دونوں کے درمیان میں ہے 6 روز میں پیدا کیا، پھر تخت پر قائم ہوا، سو اس کے نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ سفارش کرنے والا۔ افلا تتذکرون، سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یدبر الامر من السماء، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر امر کی تدبیر کرتا ہے، ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر ہر امر اسی کے حضور میں پہنچ جائے گا، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے موافق 1000 برس کی ہوگی۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہی جاننے والا پوشیدہ ہے اور ظاہر چیزوں کا زبردست رحمت والا۔ الذی احسن کل شیء، جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، ثم جعل نسلہ من سلالہ، پھر اس کی نسل کو خلاصہ اخلاط یعنی ایک بے قدر پانی سے بنایا، پھر اس کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو یعنی نہیں کرتے۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو گئے تو کیا ہم پھر نئے جنم میں آئیں گے؟ بلکہ وہ لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہی ہیں۔ آپ فرمائیے کہ تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر متعین ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ اب کل قیامت کے دن مجرمین کے ساتھ کیا حالت ہوگی، اللہ اس حالت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو عجب حال دیکھیں، جبکہ یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے، اور اے ہمارے پروردگار، بس ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے، سو ہم کو پھر بھیج دیجئے، ہم نیک کام کیا کریں گے، ہم کو پورا یقین آ گیا۔ اور اگر ہم کو منظور ہوتا تو ہم ہر شخص کو اس کا رستہ عطا فرماتے، اور لیکن میری یہ بات محقق ہو چکی کہ میں جہنم کو جنات اور انسان دونوں سے ضرور بھروں گا۔ فذوقوا، تو اب اس کا مزہ چکھو، بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، کہ تم اپنے اس دن کے آنے کو بھول رہے تھے، انا نسیناکم، ہم نے تم کو بھلا دیا، وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور اپنے اعمال کی بدولت ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔ اب یہاں سے ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ درس کے بعد ہم انشاءاللہ سجدہ کریں گے۔ بس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کرنے لگتے ہیں، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلے خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے، یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے۔ تو کیا یہ جو شخص مومن ہو گیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو بے حکم ہو؟ وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، سو ان کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ جنتیں ہیں جو ان کے اعمال کے بدلے میں بطور ان کی مہمانی کے ہیں، اور جو لوگ بے حکم تھے سو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، وہ لوگ جب اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ دوزخ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم ان کو قریب کا یعنی دنیا میں آنے والا عذاب بھی اس سے بڑے عذاب سے پہلے چکھائیں گے تاکہ یہ لوگ باز آئیں۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو اس کی رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں پھر وہ ان سے اعراض کرے، انا من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، سو آپ اس کے ملنے میں کچھ شک نہ کیجیے، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے موجب ہدایت بنایا تھا، اور ہم نے ان میں جب کہ انہوں نے صبر کیا بہت سے پیشوا بنا دیے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے، وہ لوگ صبر کیے رہے، وہ لوگ ہماری آیتوں کا یقین رکھتے تھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، آپ کا رب قیامت کے روز ان سب کے آپس میں فیصلے ان امور میں کر دے گا جن میں یہ باہم اختلاف کرتے تھے۔ کیا ان کو یہ امر موجب رہنمائی نہیں ہوا کہ ہم ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ آتے جاتے ہیں؟ ان فی ذلک لآیات، اس میں صاف نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء، کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی
کہ ہم خشک افتادہ زمین کی طرف پانی پہنچاتے ہیں، پھر اسی کے ذریعے سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے مواشی اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، آپ فرما دیجئے کہ اس فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور ان کو مہلت بھی نہ ملے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، سو ان کی باتوں کو خیال نہ کیجئے۔ وَانتَظِرْ، اور آپ منتظر رہیے۔ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، یہ بھی منتظر ہیں۔ سورہ احزاب مدینہ میں نازل ہوئی، 73 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس صورت میں غزوہ احزاب کا تفصیلی ذکر ہے۔ قرآن مجید کی بڑی صورت جس میں جہاد اور اس کے مسائل کا ذکر۔ یہ غزوہ سن 5 ہجری کو ہوا۔ مشرکین مکہ آس پاس کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے مدینہ پر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اس صورت کے اندر 4 واقعات خصوصیت کے ساتھ اہمیت رکھتے ہیں، جن میں سے پہلا واقعہ جنگ احزاب کا ہے، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، کیونکہ مدینہ کے ارد گرد حضرت سلمان فارسی کی مشاورت سے خندقیں کھودی گئیں۔ اور دوسرا اہم واقعہ جنگ قریظہ کا ہے، کیونکہ یہ جو بنو قریظہ کے لوگ مدینہ میں رہتے تھے، انہوں نے ساز باز کی مکہ والوں کے ساتھ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد تھا کہ یہ نہیں کریں گے، ان کا واقعہ ہے۔ اور تیسرا اہم واقعہ یہ تھا کہ اہل عرب جس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے، اسے ہر معاملے کے اندر سکے بیٹے کی طرح رکھتے، حتیٰ کہ ماں اپنے منہ بولے باپ کے لیے یہ جائز نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس کی بیوہ سے وہ شادی کریں، بلکہ اس کو بدترین معیوب اور عیب سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حالانکہ کوئی ممانعت نہیں تھی۔ اور چوتھا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کشادگی عطا فرمائی تو ان ازواج مطہرات نے اپنے نفقے کے اندر اضافے کا مطالبہ کیا تھا۔ ان 4 واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے اندر مسلمانوں کی ان کفار کے مقابلے میں تیز تند ہوا کے ساتھ مدد فرمائی، اور اپنے فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کی مدد بھی آئی اور ایک آندھی بھی آئی، جس کے ساتھ ان کی یہ طاقت جو ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، ان کو اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ اور اس کے بعد یہ مسلمانوں کی تعداد 1000، اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں کا اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور آپ کے پروردگار کی طرف سے جو حکم آپ پر وحی کیا جاتا ہے، بے شک اس پر چلیے۔ تم لوگوں کو اس کے سب اعمال کی اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھتا ہے، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ ما جعل اللہ لرجل، ایک اور زمانہ جاہلیت اور جاہلوں کے بعد میں ان 3 باتوں کے علاوہ ایک بات یہ تھی، جو عقل مند آدمی ہوتا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے 2 دل ہیں۔ اللہ ان کی اس بات کو یہاں رد فرما رہے ہیں کہ دل 2 کبھی کسی کے نہیں ہوئے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ اور تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر لیتے ہو اور تمہاری نہیں بنایا، زہار کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے انتی کمثلی کظہر امی، کہ تمہاری جو کمر ہے میری ماں کی کمر کی طرح ہے، یہ لفظ بولتا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی۔ یہ تفصیل ہم 28ویں سپارے کے اندر زہار کے مسئلے میں پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری ماں نہیں بنا دیا، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا سچ مچ کا بیٹا نہیں بنا دیا، یہ صرف تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ بتلاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، تم ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کیا کرو، یہ اللہ کے نزدیک راستی کی بات ہے۔ اور اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو تو وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور تم کو اس میں جو بھول چوک ہو جائے تو اس سے تم پر کچھ گناہ نہ ہوگا، لیکن ہاں جو دل سے ارادہ کر کے کرو، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ نبی مومنوں کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں،
اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کے تعاملہ میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں بنسبت دوسرے مومنین اور مہاجرین کے، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرنا چاہو، کان ذالک فی الکتاب مستورا، تو وہ جائز ہے، یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور جب کہ ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے خوب پختہ عہد لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ ان سچوں سے ان کے سچ کی تحقیقات کرے، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں سے غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی جو تم کو دکھائی نہیں دیتی، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے جبکہ وہ لوگ تم پر آ چڑھے تھے، اور اوپر کی طرف سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی، اور جبکہ تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان کیا گیا اور سخت زلزلے میں ڈالے گئے۔ اب یہاں پر اللہ منافقین کی اس کے بارے میں جو بے جا اعتراض کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم جنگ میں نہیں جائیں گے، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی مرد نہیں، اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اور جبکہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے ماں دھوکہ ہی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جبکہ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا اے یثرب کے لوگوں تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں، سو لوٹ جاؤ، اور بعض لوگ ان میں نبی سے اجازت مانگتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں ہیں، یہ محض بھاگنا ہی چاہتے تھے۔ اور اگر مدینہ میں اس کے اطراف سے ان پر کوئی آ گھسے، پھر ان سے فساد کی درخواست کی جائے تو یہ اس کو منظور کر لیں، اور ان گھروں میں بہت ہی کم ٹھہریں، حالانکہ یہی لوگ اب پہلے خدا سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کی باز پرس ہوگی۔ آپ فرما دیجئے کہ تم کو بھاگنا کچھ نفع نہیں ہو سکتا، اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو، اور اس حالت میں بجز تھوڑے دنوں کے اور زیادہ متمتع نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو خدا سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے، یا وہ کون ہے جو خدا کے فضل کو تم سے روک سکے اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے، اور خدا کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو مانے ہوتے ہیں اور جو اپنے نسبی یا وطنی بھائیوں سے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور لڑائی میں بہت ہی کم آتے ہیں، اشحۃ علیکم، تمہارے حق میں بخیلی لیے ہوئے، سو جب خوف پیش آتا ہے تو ان کو دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ آنکھیں چکرائی جاتی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، پھر جب وہ خوف دور ہو جاتا ہے تو تم کو تیز تیز زبانوں سے تانے دیتے ہیں، مال پر حص لیے ہوئے، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، تو ان کے تمام اعمال اللہ نے بیکار کر رکھے ہیں۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ کے نزدیک بالکل آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب، ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی تک لشکر گئے نہیں، اور اگر بالفرض یہ گئے ہوئے لشکر پھر لوٹ کر آ جائیں تو پھر تو یہ لوگ اپنے لیے یہی پسند کریں، کاش ہم دیہاتوں میں ہر باہر جا رہے ہیں کہ تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اور اگر تم ہی میں رہیں تب بھی کچھ یوں ہی سا لڑیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخر سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمدہ نمونہ موجود تھا۔ اور جب ایمانداروں نے ان لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ یہ وہی ہے جس کی ہم کو اللہ اور رسول نے خبر دی تھی، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور رسول نے سچ فرمایا تھا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس سے ان کے ایمان اور طاعت میں اور ترقی ہو گئی۔ من المؤمنین رجل صدقوا، یہاں پر حضرت انس بن نضر کا اللہ ذکر فرمانے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے،
اور نہ شریک ہوئے، اور اس پر اتنا افسوس کیا اور اللہ سے درخواست کرنے لگے کہ اے اللہ اب ہمیں اگر کسی غزوے اور جنگ میں موقع ملا تو پھر آپ ہمیں دیکھیے گا کہ ہم اپنی جان کے نذرانے کیسے پیش کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جنگ احد میں شریک ہوئے، 80 زخم ان کے جسم پہ لگے اور انہوں نے شہادت پائی۔ اللہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا، ان مومنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے، پھر بعض ان میں وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے، اور بعض ان میں مشتاق ہیں اور انہوں نے ذرا تغیر اور تبدل نہیں کیا۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو چاہے سزا دے یا چاہے ان کی توبہ کی توفیق دے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ احزاب کفار مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کی، کفار کو شکست دی، تو ان کا جو سردار تھا سفیان، اس نے اپنے لوگوں کو آواز دی کہ جو جدھر ہے بھاگے، اب میرے بس کی بات نہیں۔ ان کو بھی نظر آنا شروع ہو گئی، انہوں نے کہا یہ مسلمان نہیں، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے میں بھرا ہوا ہٹا دیا کہ ان کی کچھ مراد بھی پوری نہ ہوئی، اور جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آپ ہی کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا زبردست ہے۔ اب یہاں سے دوسرا واقعہ بنو قریظہ کا، یہودیوں کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کی۔ اب جب یہاں سے مسلمان واپس ہوئے غزوہ احزاب سے، تو سیدھا ان کے قلعے کا گھیراؤ کیا، 1 مہینے تک گھیراؤ کیا۔ پھر 1 مہینے کے بعد جب یہ یہودی اس قلعے سے باہر نکلے تو کہنے لگے کہ جو ہمارے سردار ہیں انصار کے، سعد بن عبادہ، ہمارا فیصلہ ان کے حق میں کر دیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ تو حضرت سعد نے کہا جو ان کے جنگجو ہیں ان کو قتل کر دو، ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کو گرفتار کر لو، اور ان کا مال لے کے مال غنیمت میں تقسیم کر دو۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ اور اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے فیصلہ فرمایا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیا، بعض کو تم قتل کرنے لگے اور بعض کو قید کر لیا، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا تم کو مالک بنا دیا، اور ایسی زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں سے ازواج مطہرات کا وہی والا مطالبہ کہ سالانہ خرچے میں ہمارے کچھ بڑھا دیا جائے، اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ میرے ساتھ میری ازواج میں ہو کر دنیا کی طلب 1 مہینے تک آپ اپنی ازواج سے نہیں بولے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل کی، اگر آپ کو دنیا کا مال چاہیے وہ لے لو لیکن نبی کو چھوڑ دو، اور اگر تمہیں دنیا نہیں چاہیے، نبی کی بیویاں رہنا چاہتے ہو، تو پھر مال کی طلب نہ ہو۔ تو تمام ازواج مطہرات نے کہا ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ تم اگر دنیاوی زندگی کا عیش اور اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ مال اور متاع دنیاوی دے دوں اور تم کو خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسولوں کو اور عالم آخرت کو تو تم میں سے نیک کرداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، جو کوئی تم میں کھلی ہوئی بےہودگی کرے گی اس کو دوہری سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، دیکھیے اب آپ نے ابھی پڑھا کہ بیویوں میں سے اگر کوئی گناہ کا کام کرے گی تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو دوہری سزا دی جائے گی۔ اب 22ویں سپارے کے شروع میں کہا کہ اگر آپ کوئی نیکی کا کام کرو گے تو اس کا اجر بھی اللہ آپ کو دوہرا دے گا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی تم میں اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک کام کرے گی تو ہم اس کو اس کا ثواب دوہرا دیں گے،
اور ہم نے اس کے لیے ایک عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم نامحرم مرد سے بولنے میں جبکہ بضرورت بولنا پڑے نزاکت مت کرو، کہ اس سے ایسے شخص کو طبعاً خیال فاسد پیدا ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہے، اور قاعدہ عفت کے موافق بات کہو، اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور قدیم زمانہ جاہلیت کے دستور کے موافق مت پھرو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور تم نمازوں کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اے گھر والو تم سے آلودگی کو دور رکھے، اور تم کو ہر طرح ظاہراً اور باطناً پاک اور صاف رکھے، اور تم ان آیات الہیہ کو اور اس علم اور احکام کو یاد رکھو جس کا تمہارے گھروں میں چرچا رہتا ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ رازدان ہے، پورا خبردار ہے۔ ان المسلمین والمسلمہ، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا بات ہے کہ قرآن کے اندر مردوں کا ہی ذکر، عورتوں کا ذکر نہیں؟ تو اللہ نے یہاں یہ آیت نازل فرمائی جن میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی صفات کو بھی اللہ نے بیان کیا۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والے عورتیں، والصادقین والصادقات، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور بکثرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زید کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب سے کروانا چاہا۔ حضرت زید کیونکہ غلام مشہور تھے، اس لیے حضرت زینب اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن جہش نے اس نکاح کی منظوری کے لیے آپ سے عذر کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول جب کسی کام کا حکم دے دیں تو پھر کسی کو کوئی گنجائش نہیں کہ اس بات پر انکار کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب حکم اللہ کے اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر یہ آپ کو عذر کرنے کی گنجائش نہیں۔ اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے نکاح کر لیا حضرت زینب کے ساتھ تو ان کا آپس میں بن نہیں سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تو حضور نے کہا طلاق مت دینا، تو انہوں نے طلاق نہ دی، پھر رہے، لیکن کیونکہ نہیں رہ سکتے تھے، بات نہ بنی، تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب زید طلاق دیں گے زینب کو، ہم آپ کا نکاح حضرت زینب سے کرا دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ بات کر نہیں سکتے تھے اپنے معاشرے کے اندر، کیونکہ معاشرے میں منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹے کی طرح تھا اور اس کی بیوی حرام تھی کیونکہ یہ ماحول ایسا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کرتے تو یہ قانون اور ضابطہ بن جاتا، تو اللہ کو یہ ضابطہ اور قانون منظور نہیں تھا۔ تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی تو اللہ نے حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا، تو حضرت زینب خوشی سے کہتی تھی کہ میرا نکاح رسول اللہ کے ساتھ اللہ نے کرایا ہے، اور یہ بڑی نعمت کی انہی باتوں کو اللہ یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو گنجائش نہیں ہے جبکہ اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے دیں کہ پھر ان کو ان مومنین کے اس کام میں کوئی اختیار باقی ہے، اور جو شخص اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا وہ صریح گمراہی میں پڑا۔ اور جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی بیوی زینب کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور خدا سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات بھی چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ آخر میں ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں کے تان سے اندیشہ کرتے تھے، اور ڈرنا تو آپ کو خدا ہی سے سزاوار ہے۔ پھر جب زید کا اس سے جی بھر گیا،
ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر آپ نے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے نکاح کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے، جب منہ بولے بیٹے ان سے اپنا جی بھر چکے۔ ما کان علی النبی من حرج، اور خدا کا یہ حکم تو ہونے والا تھا، اور ان پیغمبر کے لیے جو بات تکویناً یا تشریعاً خدا تعالیٰ نے مقرر کر دی تھی اس میں نبی پر کوئی الزام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے حق میں بھی یہی معمول کر رکھا ہے جو پہلے ہو گزرے ہیں، اور اللہ کا حکم تجویز کیا ہوا پہلے سے ہوتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ سب پیغمبر ان گزشتہ ایسے تھے کہ اللہ کے احکام پہنچایا کرتے تھے، اور اس باب میں اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اب یہ جو حضرت زید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اہل علاقہ ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم اور عبداللہ، اور ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی زندہ مردوں میں۔ تو حضرت زید کو کیا کہتے تھے؟ زید بن محمد۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور اے ایمان والو، تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام یعنی علی الدوام اس کی تسبیح اور تقدیس کرتے رہو۔ وہ ایسا رحیم ہے کہ وہ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، تاکہ حق تعالیٰ تم کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ مومنین پر بہت مہربان، اور وہ جس روز اللہ سے ملیں گے تو ان کو جو سلام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ السلام علیکم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عمدہ صلہ جنت میں اختیار کر رکھا ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے بے شک آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے، اور آپ مومنین کی بشارت دینے والے ہیں اور کفار کے ڈرانے والے ہیں، اور سب کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ہیں، اور آپ ایک روشن چراغ ہیں۔ اور مومنین کو بشارت دیجئے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے، اور کافروں اور منافقوں کہنا نہ کیجیے، اور ان کی طرف سے جو ایذا پہنچے اس کا خیال نہ کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، یہ سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 2 میں ہم نے تفصیلاً طلاق کے مسائل پڑھے ہیں۔ اللہ اسی کے بارے میں یہاں بیان فرما رہے ہیں، اے ایمان والو جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو اور پھر تم ان کو قبل ہاتھ لگانے کے کسی اتفاق سے طلاق دے دو تو تمہاری ان پر کوئی عدت واجب نہیں جس کو تم شمار کرنے لگو، تو ان کو کچھ مال متاع دے دو اور خوبی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو۔ یا ایھا النبی انا احللنا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان رشتوں کو بیان کر رہے ہیں جن سے نکاح جائز ہیں، چچا زاد ہوں، ماموں کی بیٹیاں ہوں، خالہ کی بیٹیاں ہوں، ان سب کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اللہ انہی کے بارے میں فرما رہے ہیں یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی یہ بیویاں جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں حلال کی ہیں، اور وہ عورتیں بھی جو تمہاری مملوکہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں آپ کو دلوا دی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، اور آپ کی پھپھو کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، اور اس مسلمان عورت کو بھی جو بلا عوض اپنے کو پیغمبر کو دے دے بشرطے کہ پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہیں، یہ سب آپ کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، نہ اور مومن کے لیے۔ ہم کو وہ احکام معلوم ہے جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں مقرر کیے ہیں تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی واقع نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ترجی من تشاء، اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ایک اور دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ چاہیں جس بیوی کو علیحدہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں اس کو واپس لانا چاہیں۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا اور کسی کے ساتھ نہیں۔ اللہ یہی ہدایت فرما رہے ہیں ان میں سے آپ جس کو چاہیں اور جب تک چاہیں اپنے سے دور رکھیں، اور جس کو چاہیں اور جب تک چاہیں اپنے نزدیک رکھیں، اور جن کو دور رکھ کر رکھا تھا ان میں سے پھر کسی کو طلب کریں تب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور آزردہ خاطر نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی آپ ان کو دے دیں گے اس پر سب کی سب راضی رہیں گی، اور خدا تعالیٰ کو تم لوگوں کے دلوں کی سب باتیں معلوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہی کیا سب کچھ جانتا والا ہے اور بردبار ہے۔
لا یحل لک النساء، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رشتہ دار عورتوں میں سے جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ جن رشتہ دار عورتوں نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ نہیں گئے تو فرمایا کہ ان سے نکاح نہیں کرنا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ ہجرت فرض تھی اور یہ فرض چھوٹ رہا تھا، اس لیے فرمایا لا یحل لک النساء، ان کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ آپ ان موجودہ بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں، اگرچہ آپ کو ان دوسریوں کا حسن اچھا معلوم ہو، مگر جو آپ کی مملوکہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حقیقت اور آثار اور مصالح کا پورا نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں پر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور ہدایت دی جا رہی، اور وہ کیا؟ جب حضرت زینب کے ولیمے کی دعوت میں لوگ تشریف لائے اور کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ وہیں بیٹھ کے گپ شپ لگانے لگ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرما کے ان کو کچھ کہہ نہیں رہے تھے کہ بھئی کھانا کھا لیا ہے تو جاؤ۔ تو اللہ یہاں پر ایک ہدایت دے رہے ہیں، ایک تو بن بلائے تم لوگوں نے نبی کے گھر نہیں جانا، اور جب تمہیں کھانے کے لیے بلائیں تم کھانا کھا لو تو کھانا کھا کے وہاں بیٹھنا نہیں ہے فارغ، اور گپے نہیں لگانی، نکل جاؤ۔ اور اس کے بعد ایک اور ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ نے اگر ازواج مطہرات سے کوئی چیز لینی ہے تو ان آداب کا خیال رکھنا کہ پردے کے پیچھے سے، اور اپنی آواز کو پست رکھنا، اور بے ادبی کا خیال نہ رکھنا۔ اور ایک اور ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب نبی کا انتقال ہو جائے تو نبی کی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ تمام ہدایات اللہ یہاں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں بے بلائے مت جایا کرو۔ جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، لیکن جب تم کو بلایا جائے کہ کھانا تیار ہے تب جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو فانتشروا، اٹھ کر چلے جایا کرو، ولا مستأنسین لحدیث، اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو، اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صاف بات کرتے ہیں، کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ بات ہمیشہ کے لیے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے، اور تم کو جائز نہیں کہ رسول کو کلفت پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم اپنے کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، یہ خدا کے نزدیک بڑی بھاری معصیت کی بات ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا اس کو پوشیدہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ پیغمبر کی بیویوں پر اپنے باپوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھتیجوں کے، اور نہ اپنے بھانجوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے، اور نہ اپنی لونڈیوں کے، اور خدا سے ڈرتی رہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، یہ واحد عبادت ہے درود شریف۔ یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں نا، من صلی علیہ مر واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ پڑھو اللہ 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ یہ واحد عبادت ہے کہ جس میں اہل ایمان کے ساتھ اللہ بھی شریک ہے اور اللہ کے فرشتے بھی شریک ہو جاتے ہیں، کہ جب تم درود شریف پڑھتے ہو تو اللہ اور اس کے فرشتے بھی، اللہ اسی کا حکم فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر پر، اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو سو اس سے کہ کہیں کہ انہوں نے کچھ ہوا ایذا پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا بار لیتے ہیں۔ اب یہاں سے پردے کے شرعی احکام بیان ہو رہے ہیں۔ نبی کی بیویوں اور بیٹیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے چہروں کو، اپنے بردوں کو یعنی لٹکا لیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم حالت احرام میں ہوتی تھی نا، کیونکہ حالت احرام میں چہرے پر کپڑا لگانا جائز نہیں ہے، تو فرماتی ہیں جب کوئی نامحرم مرد آتا تو ہم اپنے کپڑے آگے لٹکا لیا کرتے تھے، اور جب کوئی چلا جاتا اور کوئی نامحرم نہ ہوتا تو ہم اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لیتے تھے، کیونکہ چہرہ جو ہے یہی اصل فتنہ ہے۔ تمام اعضاء کو چھپانا چاہیے، جن کو چھپانے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور دوسرے مسلمانوں کی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے کہ
کہ سر سے نیچے کر لیا کریں، اور اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں، اس سے جلدی پہچان ہو جایا کرے گی، تو آزار نہ دی جایا کریں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، اور وہ لوگ جو مدینہ میں جھوٹی جھوٹی افواہیں اڑایا کرتے ہیں، اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم آپ کو ان پر مسلط کریں گے، پھر یہ لوگ آپ کے پاس مدینہ میں بہت ہی کم رہنے پائیں گے۔ وہ بھی ہر طرف سے پھٹکارے ہوئے، جہاں ملیں گے پکڑ دھکڑ اور مار دھاڑ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان مفسد لوگوں کو بھی اپنا یہی دستور رکھا ہے کہ جو پہلے ہو گزرے ہیں، اور آپ خدا کے دستور میں کسی شخص کی طرف سے رد و بدل نہ پائیں گے۔ یہ منکر لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس کی خبر تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو اس کی کیا خبر عجب نہیں کہ قیامت قریب ہی واقع ہو جائے۔ ان اللہ لعن الکافرین وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کو رحمت سے دور کر رکھا ہے، اور ان کے لیے آتش سوزاں تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی یار پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ جس روز ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یوں کہتے ہوں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تھا، سو انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے گمراہ کیا تھا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب ان کو دوہری سزا دیجئے اور ان پر بڑی لعنت کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ایذا دی تھی، سو ان کو خدا تعالیٰ نے بری ثابت کر دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور راستی کی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، سو وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ انا عرضنا الامانہ، ہم نے یہ امانت آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سو انہوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اپنے ذمے لے لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، وہ ظالم ہے، جاہل ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین اور منافقات، والمشرکین والمشرکات، اور مشرکین اور مشرکات کو سزا دے گا، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنین اور مومنات پر توجہ اور رحمت فرمائے گا، وَكَانَ اللَّهُ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ بیماروں کے لیے بھی خصوصیت کے ساتھ دعا فرماتے رہیں، اللہ سب کو اپنی عبادت کے لیے شفا عطا فرما، اور عالم اسلام کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائیں۔ یا اللہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرما، غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یہود اور حنود کو اللہ جی تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدات کی حفاظت فرما، اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔